أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين معزز محترم حاضرین و سامعین، اللہ جل وعلا کے فضل و کرم سے اور حضور نبی اکرم نور مجسم سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پاک کے توسل سے بحمدہ تعالی آج ہم سب رمضان المبارک کے آخری عشرے کے پہلے جمعہ المبارک میں، اس کے بعد ایک ہی رمضان مبارک کا جمعہ ہے جس کو جمعہ الوداع کہتے ہیں، آج کے اس عظیم مبارک پاکیزہ مقدس اور نورانی اجتماعی جمعہ میں ہم سب حاضر ہیں۔ دعا ہے رب کائنات ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ آج کا دن 21 رمضان مبارک کا دن حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کا آج یوم شہادت بھی ہے، اور آخری عشرے کا آغاز بھی ہوا ہے۔ چند باتیں آخری عشرے کے حوالے سے عرض کر کے پھر انشاءاللہ ہم حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی شان ستودہ صفات کے حوالے سے اور آپ کی اہلیہ سیدۃ النساء العالمین لفت جگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا کے حوالے سے چند باتیں آپ کو یاد کروں گا۔ سب سے پہلے دعائے کریمہ 30ویں پارے کی سورہ فجر میں سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والفجر، اور قسم ہے فجر کی۔ اس فجر سے مراد کون سی فجر ہے؟ اگر آپ قرآن حکیم کا مطالعہ کریں، تفسیرات کا مطالعہ کریں، محققین اور مفسرین نے کیا کیا کچھ لکھا ہے ان کو بنظر غائب آپ دیکھیں تو آپ کے سامنے کچھ چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ ایک یہ کہ فجر سے مراد ہر روز کی نماز فجر لی گئی ہے، قسم ہے نماز فجر، یہ مراد۔ ایک یہ مراد دیا گیا کہ صبح کا وقت دیا گیا، صبح کے وقت کی قسم ہے۔ ایک یہ مراد دی گئی ہے کہ عید الاضحیٰ کی فجر کی قسم ہے، اس صبح کی قسم کھائی۔ ایک یہ مراد دی گئی ہے کہ یکم محرم الحرام کی قسم ہے۔ ایک یہ مراد دی گئی یکم ذی الحج کی قسم ہے۔ بعضوں نے صبح قیامت بھی مراد دی ہے، مگر یہ ساری صبحیں، یہ ساری قسمیں، یہ مختلف علماء، محققین اور مفسرین کی اوپینینز ہیں، ان کی آراء ہیں۔ اگر آپ بنظر غائب دیکھیں، اہل محبت، اہل نسبت، اہل اطاعت و اہل عشق وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ فرماتے
فرماتے ہیں کہ اصل میں فجر تب ہوتی ہے جب رات کا سینہ چیر کر باہر آتی ہے، جب ہر طرف اندھیرا چھا چکا ہوتا ہے، سننے والی بات، جب ہر طرف ظلمت ہوتی ہے، تاریکی ہوتی ہے، ہر شے اندھیرے میں ڈوب جاتی ہے، تو پھر اس میں سے روشنی نکلتی ہے، اس کو فجر کہا جاتا ہے۔ تو اہل تحقیق یہ بات بیان کرتے ہیں کہ اصل میں کائنات میں ہر طرف جہالت کا اندھیرا چھایا ہوا تھا، ہر طرف ظلمت تھی، ہر طرف شرک ہو رہا تھا، اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کے سامنے اپنی جبین کو جھکایا جا رہا تھا، اندھیرے کا، جہالت کا یہ عالم تھا، اور دوشیزاؤں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ خدائے لم یزل کی بجائے بے جان بتوں کو معبود بنا دیا گیا تھا، لوگ اپنی خواہشوں کے اندر جکڑے ہوئے تھے، اتنا اندھیرا جہالت کا چھایا ہوا تھا۔ اس جہالت کے اندھیرے میں اللہ نے ایک فجر طلوع فرمائی، اور وہ فجر کون ہے؟ وہ محمد مصطفیٰ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے فرمایا کہ اصل میں فجر سے مراد رسول پاک کی ذات ہے، جن کے آنے سے دنیا سے اندھیرے ختم ہو گئے، ظلمت ختم ہو گئی، جہالت ختم ہو گئی، شرک اور بدعات کا خاتمہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ حضور علیہ السلام کی تشریف لانے کے بعد ہر طرف علم کا نور پھیلنے لگا، شعور اور آگہی لوگوں کو آنے لگی۔ یہ جو ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا، اس اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے اصل میں فجر سے مراد حضور کی ذات ہے، اور باقی فجریں بھی جتنی بھی ہیں یہ ساری صدقہ ہیں مصطفیٰ کی ولادت، یہ آقا علیہ السلام کی ولادت کا صدقہ ہے۔ کیونکہ اللہ پاک میں لولاک لما خلقت الافلاک والارضین، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قسم ہے اپنے رب ہونے کی، اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو زمین و آسمان کو پیدا نہ کرتا۔ یہ حضور جو کچھ آپ کو ٹائم نظر آ رہا ہے، اسپیس نظر آ رہی ہے، ڈے اینڈ نائٹس کا سلسلہ نظر آ رہا ہے، یہ جو زندگی چل رہی ہے یہ صدقہ ہے سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اصل فجر وہ ہے، اصل فجر حضور علیہ السلام کی ذاتی اقدس ہے۔ حضور علیہ السلام کے حسن خلق نے معاشرے کو روشن فرما دیا، حضور علیہ السلام کے حسن صورت نے معاشرے کو اجالا عطا فرما دی، آقا علیہ السلام کے حسن سیرت نے معاشرے کو سویرا عطا فرما دیا، ہر طرف اجالا پھیل گیا، تاریکیاں ختم ہو گئی۔ وہی لوگ جن کو لوگ سمجھتے تھے یہ غلام ہیں، نیچ سمجھتے تھے، یا آپ کی زبان میں کہہ لو کمی کمین سمجھتے تھے، بلال حبشی، امیر حمزہ، اویس کرنی، ابو ہریرہ، سلمان فارسی، صہیب رومی، سب ایک ہی خاندان کے فرد بن گئے۔ کیا ہوا؟ سب ایک ہی فیملی کے فرد بن گئے، سب مصطفیٰ کی غلامی میں، باقی غلامیاں ختم ہو گئی۔ یہ اتنی بڑی چینج آئی معاشرے میں، اتنی بڑی سوسائٹی کے اندر تبدیلی رونمائی ہوئی، اتنا بڑا ریولوشن آ گیا، اتنا بڑا انقلاب آ گیا۔ تو بس فرض سے مراد حضور علیہ السلام کی ذات اقدس لی گئی۔ پھر آگے چلیں، بڑی پیاری بات ہے، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور قسم ہے 10 راتوں کی، قسم ہے 10 راتوں۔ اب ان 10 راتوں سے مراد رمضان المبارک کے آخری عشرے کی یہ 10 راتیں، یہ جو 10 راتیں ہیں جو آخری عشرہ شروع ہو گیا۔ ماشاءاللہ میں اس اجتماع جمعہ میں بھی، رات کو بھی میں نے ویلکم کیا تھا اعتکاف والوں کو، اور اجتماع جمعہ میں بھی باقاعدہ طور پر جو ہے ہم اپنی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ آئے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے گھر میں بھکاری بن کے آپ آگے بیٹھ گئے، اللہ کے در کے منگتے بن کے آپ آگے بیٹھ گئے، اور رات آپ نے پہلی تاک رات گزارنی، پہلی تاک رات 21ویں رات آپ نے گزاری، تو آگے بھی تاک راتیں آئیں گی۔ اب اس کا ذکر ہے وَلَيَالٍ عَشْرٍ، قسم ہے، اللہ نے قسم اٹھائی ہے، قسم ہے 10 راتوں کی، جن راتوں کو فیض مصطفیٰ کی فجر سے مل رہا۔
آقا علیہ السلام کی وجہ سے جن راتوں کو فیض مل رہا ہے. اور پھر فرمایا والشفع والوتر، قسم ہے جفت کی اور قسم ہے تاک کی. شفع کہتے ہیں جفت کو، وتر کہتے ہیں تاک کو. یہ جو وتر کی نماز پڑھتے ہیں نا وتر، تو یہ وتر کی نماز تاک نماز ہوتی ہے، اس لیے اس کو وتر نماز کے لیے واو کے نیچے زیر آ جاتی ہے، اور تاک کا کوئی بھی لفظ ہوتا ہے اس کے لیے وتر کا لفظ استعمال ہے عربی زبان کے، وتر کا. تو وہ شفع قسم ہے جفت کی. جفت سے مراد 22ویں ہے، جفت سے مراد 24ویں ہے، 26ویں ہے، 28ویں ہے اور 30ویں ہے. ان راتوں میں نور چھپا ہوا ہے. سن لیجیے گا تو اور توجہ طرف باتیں سنیں. ان راتوں میں نور نہاں ہے. نہاں کا مطلب ہوتا ہے چھپا ہوا ہونا، مخفی ہونا. اور وتر قسم ہے تاک راتوں کی. 21ویں کی قسم، 23ویں کی قسم، 25ویں کی قسم، 27ویں کی قسم، 29ویں کی قسم. ان راتوں میں نور نہاں نہیں بلکہ عیاں ہے، ظاہر نور ہے. اللہ پاک کا نور ظاہر ہے ان راتوں سے خاص طور پہ. پھر آگے چلیں واللیل اذا یسر، اور قسم ہے اس رات کی جب وہ گزر چلے. اللہ، اس سے مراد خاص لیلۃ القدر کی رات نہیں. اس سے مراد کون سی رات ہے؟ خاص لیلۃ. اب ان 5 میں جو بھی ہو، ان 5 میں جو بھی رات ہو رہا ہے، 21ویں ہو، 23ویں ہو، 25ویں ہو، 27ویں ہو، 29واں، اگرچہ 27ویں کے حوالے سے بہت سے اقوال ہیں، لیکن پھر آج ہم اس کو اوپن کر کے بات کرتے ہیں. 27ویں کی رات کو اس پر میں تفصیلی بات کروں گا. جو بھی رات ہو، واللیل اذا یسر، اللہ نے قسم اٹھائی ہے جب وہ گزر چلے. گزر چلے سے مراد کیا ہے؟ جب رات ڈھلنے کے قریب ہو. جب آپ سن لیں خاص بات، جب رات ڈھلنے کے قریب ہوتی ہے، رب کائنات اللہ اکبر اپنے چہرہ حسین کے ساتھ، اللہ اپنے چہرہ حسین کے ساتھ جنت کی طرف تکتا ہے اور جنت کی رونق دوبارہ ہو جاتی ہے. جنت کا حسن جوبن پر آ جاتا ہے، جنت کا حسن جوبن پر آ جاتا ہے. اور پھر جنت کا پتا پتا لیلۃ القدر کی ان قبولیت والی گھڑیوں میں جنت کا پتا پتا محو تسبیح ہو جاتا. اللہ کی تسبیح کرتا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. تو یہ قسمت والوں کو یہ گھڑیاں ملتی ہیں. پھر رب کائنات اس رات اس وقت عرش کی طرف تکتا ہے تو عرش بھی نور الہی سے جھوم اٹھتا ہے. اللہ کا عرش نور الہی سے چمکتا ہے، جھومتا ہے. اور پھر خالق کائنات ان سب کو متوجہ کر کے فرماتا ہے میں نے زمین والوں کو لیلۃ القدر عطا فرما دی. پھر کیا ہے؟ عرش بھی زمین کی طرف جھکتا ہے، جنت بھی زمین کی طرف جھکتی ہے. بڑی خاص بات ہے. عالم لاہوت، عالم ہاہوت، عالم مالاکوت، عالم جبروت زمین کی طرف جھکتے ہیں، حتیٰ کہ خود رب کائنات اپنی شان کے مطابق عرش معلیٰ سے آسمان دنیا پر آ جاتا ہے. یہ وہ رات ہے مبارک رات. اس لیے یہ میں نے تمہیدی ابتدائی چند کلمات ان راتوں کی امپورٹنس کے پیش نظر آپ کو گزار کیے. کہیں غفلت میں یہ وقت نہ گزار دیجیے گا. یہ وقت بہت اہم ہے، بڑا قیمتی وقت ہے. حضور نبی پاک تاجدار کائنات صاحب الاولیاء سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ پاک افطاری کے وقت، ہر روز افطاری کے وقت لاکھوں اہل ایمان کو بخشتا. لاکھوں اہل ایمان. بڑی بات. 6 دن ایسے ہوتا ہے، ہفتے کو بھی، اتوار کو بھی، پیر کو بھی، منگل کو، جمعرات. لیکن پھر جب جمعہ کی افطاری کا وقت آتا ہے تو جتنے لوگ 6 دنوں میں بخشے ہوتے ہیں ان سے دگنے لوگ رب کائنات خالی جمعہ کی افطاری کے وقت بخشتے ہوتے ہیں. جمعہ کی افطاری کے وقت اتنا اللہ پاک کا کرم ہوتا ہے اہل ایمان کے. اس لیے اسی طرح جتنے لوگ 20 دنوں کے اندر رب کائنات نے بخشے ہوتے ہیں
ان سے دگنے لوگ رب کائنات آخری اشرے میں بخشتا ہے. آخری اشرے میں خاص حضور علیہ السلام کا اہتمام کرنا. اس میں ایک نفسیاتی جو ہے وہ بھی سبق دیا گیا, نفسیاتی سبق بھی دیا گیا. بعض اوقات انسان جو ہے مسلسل ایک عمل کر کر کے تھک جاتا ہے. یہ بھی انسان کی نفسیات اور بات ہوتا ہے. نفسیاتی بات آپ دیکھیں عام طور پہ کھلاڑی ہیں وہ کھیلتے ہیں, لوگ نہ اسکور کر لیا, شاید اگلی ٹیم نہ کر سکے تو تھک جاتے ہیں, تو اگلی ٹیم پھر جیت جاتی ہے, اگلی ٹیم جو ہے وہ جیت جاتی ہے. جب کچھ گین کرنے کا وقت آتا ہے, بندہ اگر اس وقت تھکاوٹ محسوس کرے, اگر اس وقت تازہ دم نہ ہو, تو پھر وہ گین کرنے کی بجائے گیم ہاتھ سے نکل جاتی ہے. گین کر بندہ حاصل کرنے کی بجائے وہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے, وہ وقت ہاتھ سے نکل جاتا ہے. اب پہلا اشرا بھی آپ نے گزارا, دوسرا بھی گزارا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کیا فرماتی ہیں, جو ہی تیسرے اشرے کا آغاز ہوتا حضور علیہ السلام اور تازہ دم ہو جاتے. دیکھیں یہ آپ کو نفسیاتی بات ہوتا, آقا علیہ السلام اور تازہ دم ہو جاتے, حضور اور کمر بستہ ہو جاتے اور بتاتے وہ مہمان جانے والا ہے, وہ بابرکات ہے, وہ مہمان جو وہ سواری پر بیٹھ گیا ہے, اب لمحے لمحے گن کر گزارو, وہ جانے ہی والا ہے. اور تمہیں کیا پتا اس مہمان کی قدر کا, رمضان المبارک کی قدر کا تمہیں پتا چل جائے تو تم دعا کرو کہ مولا سارا سال رمضان ہی رہے. تمہیں کیا پتا یہ رمضان کا 20 گزر گئے, حضور علیہ السلام اور تازہ دم ہو جاتے اور عبادت کے لیے آقا علیہ السلام کمر بستہ ہو جاتے. صحابہ کرام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ راویہ ہیں اور فرماتی ہیں آقا علیہ السلام خود بھی آخری عشرے کی راتوں میں جاگتے اور تمام گھر والوں کو بھی جگاتے. اور یہی حکم آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو بھی دے رکھا تھا, خود بھی جاگو راتوں کے وقت اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاؤ. کہ میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں جو معتکف ہیں, معتکف کہتے ہیں اعتکاف کرنے والے, تو معتکف ان کو بھی بتا رہا ہوں, صبح اپنا جو ہے سحری کے بعد پڑھ کے اشراق پڑھ کے ریسٹ کر لیا, ریسٹ کر اس پر اس کو کوئی عادت نہیں, کپڑے وغیرہ نہ آ رہا ہے, ریسٹ کر لیا کریں اور جتنی ریسٹ کر سکیں آسانی سے اپنے جسم کو آپ کو سکون مل جائے. اور کوشش کریں راتیں جاگ کر ہو جائیں, اور خاص طور پر جو تاک راتیں ہیں, تاک راتوں میں تو بالکل نہ, تاک راتوں میں کثرت سے جاگیں اور اللہ پاک کو منا دیں, گڑ گڑا کے رو رو کر آہو تاری کر کے آہو پکا کر کے اس کی بارگاہ میں دعائیں. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آخری اشرے کے معمولات بڑے خاص معمولات ہوا کرتے تھے, جن کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام اہل خانہ کو جاگنے کا حکم ارشاد فرمایا. اس لیے میں نے آخری اشرے کے متعلق آپ کو ان چند مخصوص چیزیں پھر لیلۃ القدر کے حوالے سے انشاءاللہ 27 کو بات ہوگی. اعتکاف کا میں نے آپ کو رات کو بھی آپ کو بتایا کہ اللہ والے جو ہیں وہ اعتکاف بیٹھتے اس لیے تھے تاکہ ہمارے پاس جو نفس ہے یہ شریر ہے, شرارتی نفس ہے, ہم دنیا سے الگ تھلگ ہو کر اپنے نفس کو کنٹرول کر, اپنے نفس کی اصلاح کر. یہ الگ تھلگ ہونے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کی اصلاح کر لیں. اگر پھر بھی اصلاح نہ ہوئی تو فائدہ کوئی نہیں ہوگا. آئیے اب آج کے اس دن کی مناسبت سے 21 رمضان مبارک مولا علی شیر خدا جل اللہ وجہ الکریم کا یوم شہادت ہے, ان کی مناسبت سے چند خاص باتیں میں آپ کو گزار کرتا ہوں. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اللہ پاک نے سورہ فتح میں ارشاد فرمایا, جو آج پڑھی جائے گی, تراویح میں بھی آج پڑھی جائے گی. محمد رسول اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول, والذین معہ اور جو ان کے ساتھ وابستہ ہو. بڑی پیاری ہے, جو حضور کے حلقہ غلامی میں آ گئے, جو آقا علیہ السلام کی غلامی کے دائرے میں آ گئے. ان کی علامت کیا ہے؟ اشداء علی الکفار, وہ کافروں پر سخت ہوتے, دین کے دشمنوں پر حضور علیہ السلام کے صحابہ حضور کے غلام سخت ہوتے ہیں. رحماء بینہم, اور آپس میں نرم دل ہوتے ہیں, آپس میں نرم دل ہوتے ہیں. علامہ اقبال نے اس کو اپنے انداز میں بیان کیا, وہ حلقہ یاراں
تو بڑے شم کی طرح نرم، رزق میں حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، رزق میں حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، اور ہلکا یارہ ہو آپس میں ہو تو نرم دل۔ آج حساب الٹ ہو چکا ہے، آج آپس میں فولاد بننے کی کوشش کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کا گلا کاٹتے ہیں، اور دین کے دشمنوں کے ساتھ، جن کے ساتھ قرآن نے فرمایا یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، ان کو دوست بناتے ہیں۔ آج حساب مسلمانوں کا بالکل برعکس جا رہا ہے۔ صحابہ کرام کے حوالے سے یہ فرمایا تراہم رکعا سجدا، آپ جب بھی پیارے حبیب ان کو دیکھیں گے وہ یا رکوع کرتے ہوں گے یا سجدے کرتے ہوں گے، اور یہ کسی دکھلاوے کے لیے نہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، فقط اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا تلاش کرتے ہوئے اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ اس میں حضور اسلام کے صحابہ کرام کے فضائل کا بیان کیا گیا ہے، اور یہ خاص طور پہ جو آخری صفت ہے، پہلی صفت ہوئی کہ جو حضور کے ساتھ ہو، جس پہ بیان ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ دوسری صفت جو کافروں پر سخت ہوتے ہیں، اس پہ اشارہ ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، روح و جلال کی طرف اشارہ۔ تیسری صفت آپس میں نرم دل ہوتے ہیں، اس میں ملائمت، نرمی، حیا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ ہے۔ اور چوتھی صفت کہ وہ عبادت گزار، تقوی و طہارت کے مالک ہوتے ہیں، ولایت کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہوتے ہیں، اس میں اشارہ ہے مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کی طرف۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے حوالے سے پتے کی بات اور سننے والی بات یہ ہے، اس امت میں جہاں بہت سے معاملات میں یہ امت مسلمہ بدقسمتی کی وجہ سے افراط و تفرید کا شکار ہو گئی۔ افراط و تفرید کا مطلب ہوتا ہے یا کسی کو بہت زیادہ بڑھا دینا یا کسی کو بہت زیادہ نیچے کر دینا۔ اس امت کا اصل نام قرآن پاک نے کیا رکھا ہے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا، اعتدال والی امت بنایا ہے۔ اے امت مسلمہ، کبھی درمیانی راہ کو نہ چھوڑنا، اور جو بھی امت مسلمہ سے درمیانی راہ کو چھوڑ گیا، یا وہ افراط کی طرف چلا گیا، کسی کو اس نے بہت زیادہ بڑھا دیا، یا اس نے کسی کو بہت زیادہ کم کر دیا، افراط والا بھی گمراہ ہو گیا، تفرید والا بھی گمراہ ہو گیا، جو درمیان میں رہا وہ ہدایت پا گیا۔ جس نے اعتدال کا راستہ بنایا، حضرت علی کرم اللہ وجہ خود فرماتے ہیں، اور یہ اہل سنت والجماعت کی کتب میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے، ترمذی کا مطالعہ کرنے کے لیے، اور دارمی کا مطالعہ کرنے کے لیے، صحیح مسلم کا مطالعہ کرنے کے لیے، شیعہ حضرات کی کتابوں میں بھی یہ موجود ہے، نہج البلاغہ کو پڑھ لیجیے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ مجھے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ میری محبت میں مبالغہ کرنے کی وجہ سے گمراہ ہو جائیں گے، اور بعض لوگ مجھ سے بغض رکھنے کی وجہ سے گمراہ ہو جائیں گے۔ مبالغہ کرنے کی وجہ سے یا مجھ سے بغض رکھنے کی، کئی کہیں گے لوگ حضرت علی کی محبت کیا ہے، نعوذ باللہ، اسی سے وہ گمراہ ہو۔ حضرت علی سے محبت کرنا خود رسول پاک کی سنت ہے، آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو علی سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ خدا سے محبت کرتا ہے۔ یہ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کے بعد، اور جو علی سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، اور جو مجھ سے بغض رکھتا ہے وہ اللہ سے بغض رکھتا ہے۔ اس لیے فرمایا اس میں درمیانی راہ کو بناؤ، میری محبت کو بناؤ، نہ تو حضرت علی کو نعوذ باللہ خدا کے ساتھ ملا ہو، بعض لوگ جو ہے وہ آقا علیہ السلام سے بھی اوپر لے جاتے ہیں اور اللہ سے، اور اس طرح یہ بھی مبالغہ ہے، اور نہ حضرت علی کے بارے میں بغض رکھو۔ بعض اہل بیت کے نام پر حضرت علی کی محبت میں مبالغہ کرتے ہیں، بعض صحابہ کی محبت کے نام پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہ کریم کی بات ہی نہیں کرتے ہیں۔ فرمایا یہ دونوں گروہ جو ہیں وہ گمراہ ہیں، درمیانی راہ جو ہے وہ راہ راست کی راہ ہے، اور بغض سے بعد آ جاؤ، حضرت علی کی ذات سے محبت کرو۔ یہاں تک صحابہ نے فرمایا ہم پہچان لیتے تھے جب حضرت علی کا ذکر ہوتا، اگر چہرے پر تبسم آ جاتا تو سمجھتے یہ مومن ہے، اور اگر ماتھے پر بال آ جاتے سمجھ جاتے یہ منافق ہے۔
حضرت علی کے ذکر سے کسی کے ماتھے پر بال آ جاتے تو ہم نے یہ پہچان اور یہ کرائٹیریا رکھا ہوا. حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کی شان یہ ہے کہ بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے اسلام قبول کیا. جب آقا علیہ السلام پر وحی کا نزول ہوا اقرا بسم ربک الذی خلق اور حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور علیہ السلام نے آ کر بتایا تو پہلی نماز حضور علیہ السلام کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پڑھی. یہ محسنہ اسلام انہوں نے پڑھی. اور پھر حضرت علی نے اچانک آپ چھوٹے سے معصوم تھے, حضرت علی کا 7-8 سال کی عمر تھی. حضرت علی کا رحمۃ اللہ پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علی ابھی کسی کے سامنے ذکر نہ کرنا, ابھی اعلانیہ اسلام کی دعوت دینے کا حکم نہیں آیا, یہ اللہ کی نماز پڑھ رہے ہیں, رب کائنات نے مجھے آخری پیغمبر بنایا, اللہ پاک نے آخری پیغمبر اور یہ اللہ کی عبادت کی جا رہی, آج تو بھی پڑھ لے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اگلی صبح رات ساری آپ غور و خوف کرتے رہے, اگلی صبح حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فجر کے وقت حضور علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی. اگلی صبح آپ نے اسلام قبول کیا. پھر یہ حضرت علی کا پھر آقا علیہ السلام کو اللہ نے حکم دے دیا اب آپ اعلانیہ تبلیغ کا آغاز کریں. اب تبلیغ کا اعلانیہ آغاز کو حضور علیہ السلام نے حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیسے سے انہوں نے عرض کیا میرا مال حاضر ہے. تو آقا علیہ السلام نے بہت بڑا کھانا دیا, سردار قریش کے مختلف آگے سارے بیٹھے. اس موقع پر حضور علیہ السلام میں کہ اللہ وحدہ شریف اور میں اللہ کا آخری رسول, کون ہے جو اس مشن حق کے اندر میرا ساتھ دے گا اور میرا سب سردار جو ہیں وہ خاموش بیٹھے. اتنے میں کونے سے ایک بچہ اٹھتا اللہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کھڑے ہو کر کیا کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عمر میں چھوٹا ہوں, میری آنکھیں خراب ہیں, میری ٹانگیں پتلی ہیں, مگر اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر حال میں آپ کا ساتھ ہوں. حضور علیہ السلام میں علی ابھی تو بیٹھ جا, فرمایا علی ابھی تو بیٹھ جا. پھر حضور علیہ السلام نے سب کو مخاطب فرمایا کون ہے جو اس دعوت حق کے اندر میرا ساتھ دے گا, کوئی کھڑا نہ ہو. بڑی خاص بات. پھر حضرت علی ہی کھڑے ہوئے, پھر یہی انہوں نے کلمات دہرائے میری ٹانگیں پتلی ہیں, میں عمر میں چھوٹا ہوں, مگر یا رسول اللہ میں ہر حال میں آپ کا ساتھ دوں گا. پر میں علی ابھی تو بیٹھ جا. پھر تیسری مرتبہ آقا علیہ السلام کے پاس فرمائی تو پھر کوئی کھڑا نہ ہوا سوائے حضرت علی کے. تو پھر آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا, فرمایا علی تو دنیا میں بھی میرا ساتھی اور بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا ساتھی اور بھائی ہے. یہ شرف اور فضیلت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کو عطا فرمائی. اور جب شیب ابی طالب کی گھاٹی میں آپ سوچ سکتے ہیں شیب ابی طالب کی گھاٹی میں حضور علیہ السلام کو قید کیا گیا, 3 سال تک قید رہے آقا علیہ السلام. اور جناب ابو طالب حضور علیہ السلام کے چچا اور حضرت مولا علی شیر خدا کے والد گرامی, وہ 3 سال تک مسلسل حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر حضرت علی کو لٹاتے اور حضرت علی کے بستر پر آقا علیہ السلام کو لٹاتے کہ اگر دشمن حملہ آور بھی ہو تو میرا بیٹا مصطفیٰ پر قربان ہو. یہ قربانیاں ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم. بعد میں جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی, مواقعات مدینہ کے موقع پر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا. جب برادرہڈ قائم بھائی بھائی بنا دیا, آخر میں حضرت علی رہ گئے اور آپ افسردہ ہیں کہ مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا. حضرت علی کرم اللہ وجہ عرض کر رہے ہیں تو آقا علیہ السلام علی پریشان نہ ہو, تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام تھے, اس طرح محمد مصطفیٰ کے لیے علی کرم اللہ. یہ مثال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. پھر ہر غزوہ میں مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کی جو شجاعت ہے اس کا منظر دیکھنے میں آیا. اور خاص طور پر ایک غزوہ سے آقا علیہ السلام واپس تشریف لا رہے تھے, راستے میں عصر کی نماز سب نے پڑھ لی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی اپنی گود بچھاؤ, ہم آرام کرنا چاہتے ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ نے گود بچھا اور آقا علیہ السلام محض استراحت ہو گئی. حضرت علی نے کسی وجہ سے اس دن نماز عصر ابھی نہیں پڑھی,
اب نماز ہو چکی اصل کی نماز آپ نے نہیں پڑھی، اور حضرت علی وہ ہستی ہیں کہ جن کی اثر کی سنتیں بھی قضا نہیں ہوئی۔ آج معاملہ یہ ہے کہ ادھر سورج غروب ہو رہا اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی آنکھوں میں آنسو ہیں، یہ کیا ہو گیا؟ آج اثر کے فرض جا رہے ہیں۔ اس کے بعد جب آقا علیہ السلام کے دار کو فرمایا علی پریشان کیوں؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج نماز اثر قضا ہو گئی۔ فرمایا بتاؤ قضا پڑھنا چاہتے ہو یا ادا پڑھنا چاہتے ہو؟ عرض کیا آپ کے آرام پہ نماز قربان کی ہے۔ تو پھر حضور علیہ السلام نے اپنے دستے مبارک اٹھائے، یہ حضرت علی کی ایک خاص شفقت دیکھی، دستے مبارک اٹھائے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم ان علی کان فی طاعتک و طاعت فی رسولک، اے اللہ علی تیری اطاعت کر رہا تھا۔ آپ اندازہ کریں نماز قربان ہو گئی ہے مگر حضور دعا کیا کر رہے ہیں؟ اے اللہ علی تیری اطاعت میں مصروف تھا اور تیرے رسول کی اطاعت میں مصروف تھا۔ آپ اس سے آپ عقیدے کی درستگی کر لیجیے۔ ثابت ہوا، آدھا کیا فرماتے ہیں؟ ثابت ہوا جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الرسول بندگی استاد پر کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ اور دوستان محترم اس میں کوئی شک نہیں، جب سورہ فاتحہ کے نزول ہوئے آپ غور کیجیے تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سعید کو فرمایا آواز دی تعال یا ابا سعید، ابو سعید آ جاؤ۔ تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، اپنی نماز کو مختصر کر کے حضور کی بارگاہ میں حاضر۔ آقا علیہ السلام نے دیر کیوں لگائی؟ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حالت نماز میں مصروف تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نے سنا نہیں کہ اللہ اور اس کا رسول، اللہ اور اس کا رسول جب بھی تمہیں بلائیں اسی وقت آ کر حالت نماز میں ہی کیوں؟ پھر صحابہ اکرام پر یہ لاگو کر دیا گیا یہ حکم، یہ سورہ انفال ہے 9ویں پارے میں، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب بھی تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائیں فوراً آ جایا کرو۔ اب کیا ہوتا؟ جب حضور بلاتے صحابی نماز چھوڑ کر آقا کی بارگاہ میں آ جاتے اور آقا علیہ السلام فرماتے یہ کام یہ کرو، اور صحابی کو کام کرتے۔ اب قبلہ کی طرف توجہ بھی نہیں ہے، کسی یہودی کے پاس گئے ہیں، کسی سے لین دین کا معاملہ کیا ہے اور صحابی واپس آ گئے ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں نماز پھر سے شروع کروں؟ آقا فرماتے ہیں نہیں، تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں مصروف تھا، جہاں سے چھوڑ کر گیا تھا وہیں سے شروع کر۔ یہ میں عقیدے کی اصلاح کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ مرکز توجہ ساری کائنات کا، مرکز فیض رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ حدیث پاک میں جو ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دستے مبارک اٹھائے اور اپنے چہرہ مبارک کی طرف حضور اپنے ہاتھ مبارک پھیرنے کے لیے لا رہے تھے، صحابہ فرماتے ہیں یوں لگا جیسے حضور کی انگلیوں مبارک کے ساتھ ڈورے بندھے ہوئے ہیں، جو جو ہاتھ پیچھے کھینچ رہے تھے تو سورج پھر طلوع ہو رہا اور پھر عصر کا وقت ہو گیا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی نماز عصر ادا کر۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کے بارے میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قرآن مجید 7 قراتوں میں نازل ہوا۔ بڑی سننے والی بات، قرآن مجید 7 قراتوں میں نازل ہوا اور قرآن مجید کی ہر قرات کا ایک ظاہر بھی ہے ایک باطن بھی ہے، قرآن مجید کے ہر لفظ کا ایک ظاہری معنی بھی ہے ایک باطنی معنی بھی ہے۔ اور آقا علیہ السلام فرمایا اے صحابیو آج تمہیں میں بتاؤں تم میں سے ایک ہی بندہ ہے جس کو اللہ نے قرآن کی 7 قراتوں
حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم حضور نے حضرت عائشہ صدیقہ کیا فرماتے اپنے والد صاحب سے عرض کرتی ہے جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرتی ہے ابا جان میں نے کثرت سے دیکھا ہے آپ حضرت علی کے چہرے کو تکتے رہتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میری بیٹی عائشہ میں نے خود ان کانوں سے زبان مصطفیٰ سے سنا ہے النظر الی وجہ علی عبادت علی کے ٹکڑے کی طرف تکنا بھی عبادت. پھر فرمایا الذکر علی عبادت علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. اب من کنت مولا ہو فہذا علی بن مولا ہو غدیر قوم کے مولا ہو. یہ حدیثیں میں جیسے کہا کرتا ہوں کہ جی دروشی والی آیت کو مجھے بیان کر دیں وارفانا لاکا ذکر کو بھی تو قرآن کی آیتیں یہ حدیثیں بھی تو مصطفیٰ علیہ السلام کی حدیثیں ہیں. نماز کے فضائل بیان کرتے ہو وضو کے فضائل بیان کرتے ہو باقی صحابہ کے فضائل بیان کرتے ہو تو علی کی شان بیان کیوں نہیں کرتے؟ کیا علی کی شان بیان کرنا یہ شیعہ کی نشانی ہے؟ اعلانیہ آپ سے پوچھتا ہوں ہر کسی ایسی بات نہیں ہے. مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر قوم کے موقع پر جب آخری خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرما کے واپس تشریف لا رہے تھے آقا علیہ السلام نے من کنت مولا ہو جس کا میں مولا ہوں فہذا علی بن مولا ہو اس کا علی مولا. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ہمارے بھی اور سب مومنوں کے مولا. جو حضرت علی کو مولا نہیں مانتا یہ سن لیجیے گا کئی لوگ مولا کے لفظ کو بنائے جاتے ہیں. میں اس پہ بھی میں نے کئی دفعہ تفصیلی اس کے لفظی معنی میں آپ کو ٹائم نہیں ہے لفظی معنی میں اس پہ بات کی ہے کہ مولا کے لفظ کا مطلب کیا ہے. مولا کے لفظ کا مطلب دوست ہے. تو جو حضرت علی کو مولا نہیں مانتا وہ رسول پاک کو مولا نہیں مانتا اور جو رسول پاک کو مولا نہیں مانتا وہ اللہ پاک کو مولا نہیں مانتا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ شان صحابہ کرام. اس لیے دوستان محترم حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم اور آپ کی اہلیہ قوم سیدہ کائنات سیدہ النساء العالمین حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الفاطمہ تو بطاۃ منی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جب بھی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا حاضر ہوتی ہیں آقا علیہ السلام کے بارگاہ میں تو حضور علیہ السلام کھڑے ہو کر حضرت سیدہ فاطمہ کا استقبال کرتے کھڑے ہو کر استقبال کرتے اور آقا علیہ السلام حضرت سیدہ کا ہاتھ چومتے سیدہ مصطفیٰ کا ہاتھ چومتے. اور یہ جو سیدہ کا لفظ ہے یہ بھی آپ کو بتا دوں سید اور سیدہ کا جو لفظ ہے یہ شروع ہی حضرت فاطمہ سے ہوئی. 135 کے قریب القاب ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. اس کو 135 القاب سیدہ بطول طیبہ طاہرہ زہرا یہ سب القاب ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا کے. اور حضور علیہ السلام میں اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کروں. یہ اللہ کے حکم کے ساتھ ہوا ہے. اور دوستان محترم حضرت فاطمہ حضرت فاروق اعظم کیا فرماتے جو بھی صحابی حضور کی بارگاہ میں آتا وہ کیا کرتا فدا کا بے ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو. ہر صحابی کا یہ طریقہ تھا. لیکن آقا علیہ السلام خود حضرت فاطمہ کو فرماتے یا فاطمہ فدا کا بے ابی و امی اے فاطمہ مصطفیٰ کے ماں باپ پر قربان ہو. یہ شان سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کی. اس لیے آقا علیہ السلام ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا روز محشر قیامت کے دن یا قلت غیبی آواز آئے گی نکسو رؤوسکم اپنی گردنیں جھکا لو غضوا ابصارکم اپنی پلکیں خم کر لو فاطمہ بنت محمد تشریف لاؤ. ہزار ملائکہ جو ہیں ان کے ارد گرد ہوں گے قرآن بہشت ان کے ارد گرد ہوں گی. یہ جوڑا اتنا پیارا ہے. ان کے 2 بیٹے حسنین کریم ہیں جن کو سیدہ شباب اہل الجنہ کہا جاتا ہے جنت کے جوانوں کے سردار. بچپن میں یہ دونوں بیمار ہو گئے اور حضرت علی کرم اللہ کریم سیدہ فاطمہ الزہرا دونوں نے منت مانی ہم 3 روزے رکھے. اب یہ منت روزے کی منت ماننی چاہیے. روزے کی منت ماننے سے منت بڑی جلدی پوری ہوتی ہے. یہ بات بڑی جلدی منت پوری ہوتی ہے. یہ حضرت علی کا طریقہ
منت مانگی اور کیا ہم 3 روزے رکھے بھی اللہ پاک ہمارے شہزادوں کو صحت عطا فرما، صحت اللہ پاک نے عطا فرما دی، 3 روزے رکھے، کسی سے ادار جو لے کر آئے، ادار لے کر آئے، کھانا پکایا ہے، روٹیاں تیار ہیں اور افطاری کا وقت ہے، اور ادھر باہر بالکل افطاری کے وقت دروازے پر دستک ہو گئی۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، عام طور پہ افطاری ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں جی اپنے نام کے بندے کو بلا لو، برا باپ کو افطار کروایا، مساکین کو افطار کروایا، اہل خاندان یا امراء کو افطاری کروانا منع ہرگز نہیں ہے، لیکن کوشش کیا کرو درمیان میں مستحق بندے بھی آ جائیں، مستحق بندے بھی آ جائیں تاکہ وہ اور درجہ قبولیت پر پہنچ جائے۔ بہت پیدا ہوتا ہے، لوگوں نے روزے بھی رکھے ہوتے وہ آپ ہی افطار کرتے ہیں، اخبار میں دینا، اخبار میں آتا ہے کہ جا کے افطاری ہو رہی ہے فلاں جگہ پر، بس ایک جگہ پر 3-4 دن پہلے افطاری ہوئی ہے، افطاری سے 15 منٹ پہلے ہی انہوں نے افطاری کر لی۔ یہ ہمارے لوگوں کا حال ہے۔ وہ مقصد یہ ہے کہ پہلے ہی وہ سارا کچھ صاف منہ پہلے کھاتا ہے، بعد میں لانے بعد میں ہو رہی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ دیکھیں روزے کی روح کیا ہے، جو میں نے پہلے جمعہ کو بھی آپ کو بتایا تھا۔ حضرت اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی ہے، سائل نے کہا ہے کہ میں مسکین ہوں، میں محتاج ہوں، مجھے کھانا دیجیے۔ تو آپ یہ دفتر خان سجا ہے۔ حضرت فاطمہ کیا کہتی ہیں، مولا علی شیر خدا کیا فرماتے ہیں، حسنین کریمین چھوٹے شہزادے فرماتے ہیں یہ سب کچھ اٹھا کے اس سائل کو دے دو، ہم خود پانی سے افطار کر لیں گے۔ خود پانی سے افطار کر لیا۔ دوسرے دن پھر آ گیا سائل کہ نہیں میں فقیر ہوں، مجھے دے دیجیے، اس کو پھر آپ عطا فرما دی۔ تیسرے دن آ گیا کہ جی میں کہتی ہوں مجھے عطا کر دیجیے۔ تیسرے دن بھی جب یہ آزمائش ہو رہی تھی، اس پرانے کی آزمائش ہو، تینوں دن کھانا افطاری کے وقت خود نہیں کھایا، پانی سے افطار کیا۔ اس وقت اللہ نے سورہ طہر کی آیتیں نازل فرمائی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ یہ وہ اللہ والے ہیں، حضرت علی اور حضرت فاطمہ، یہ وہ اللہ کے بندوں کا گھرانہ ہے جو خود نہیں کھاتے بلکہ یتیم کو، مسکین کو، قیدی کو دے دیتے ہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، اور کھلا کے یہ نہیں کہتے ہم نے تجھ پر احسان کیا، بلکہ کہتے ہیں ہم نے اللہ کی رضا کے لیے تجھے عطا فرما۔ اگر تو خوش ہو گیا تو رب خوش ہو جائے گا، تو خوش ہو گیا رب خوش ہو جائے گا۔ دوستان محترم، اللہ کی مخلوق سے اس انداز سے پیار کریں، یہ آج کی اس جمعہ کے خطاب کا آپ کو پیغام ہے۔ میں بارے دیگر آپ کو اعلان کر رہا ہوں انشاءاللہ العزیز کہ عظیم الشان 27ویں کا اجتماع ہوتا ہے ہمارے آبو گارڈن میں ہر سال۔ ختم قرآن پاک ہوگا 27ویں کی رات، یہ جو بدھ کی رات ہے 15 اگست بنتی، 15 اگست بدھ کی رات 27ویں کا عظیم الشان سالانہ اجتماع ہوگا۔ ایک تو تمام احباب اس اجتماع میں چوک در چوک بہت بڑا، یہ اب چونکہ ماشاءاللہ یہ ہمارا جیسے آپ اس ہال میں بیٹھے ہیں اتنے لوگ باہر ہیں، اتنے لوگ باہر گراؤنڈ میں، ایک بہت بڑا مرکز بن چکا ہے۔ یہ اللہ پاک کا بڑا شکر ہے کہ یہ آپ گارڈن کی مسجد اس علاقے کا بہت بڑا دینی، روحانی، علمی مرکز بن چکا ہے۔ اللہ پاک کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ اس کو آباد رکھے۔ یہ 27ویں کی جو محفل ہے اس کے انتظامات کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ محترم چودھری شوکت علی صاحب، محترم محمد یاسین مغل صاحب، محترم محمد آصف اقبال بھٹی صاحب، شیخ عدنان صاحب، چودھری محمد رفیق صاحب، اور یہ کمیٹی جناب حاجی ملک ظفر کوکر صاحب، انہوں نے محترم حاجی ملک منیر احمد صاحب نے، محترم ملک محمد حسن جٹا صاحب نے یہ کمیٹی تشکیل دی ہے۔ یہ کمیٹی جو ہے یہ انتظامات کرے گی اس پروگرام کی۔ اس کمیٹی کے ساتھ آپ بھرپور تعاون کیجیے، اور جیسے پچھلے ہوتے ہیں پروگرام، کوشش کریں کہ یہ پروگرام اس سے بھی کامیاب، بھرپور تعاون کریں کمیٹی کے ساتھ، ہر حوالے سے تعاون کریں، اور انشاءاللہ العزیز دن 27ویں کی رات کو خصوصی خطاب ہوگا، محفل پاک ہوگی، ختم قرآن پاک کے بعد شرینی تقسیم کی جائے گی، اور پھر انشاءاللہ 2 بجے کے قریب صلاۃ التسبیح بھی ہوگی انشاءاللہ۔ مبارک رات میں تمام احباب کو مبارک دیگر دعوت ہے۔ فطرانے کے حوالے سے میں اپنے جمعے بتاؤں گا، کم از کم 70 روپے پر ہیڈ فطرانہ ہے، میکسیمم 80، 90، 100 کا بھی ہے، تو آپ زیادہ سے زیادہ بھی کر دیں۔ بھائی اگر آپ کے 10 بندے ہیں تو کسی بندے کو آپ 1000 روپیہ دے دیتے، تو آپ کا اس میں کیا جاتا ہے؟ اگر آپ 1000 دے سکتے ہیں
تو کم از کم ویسے 70 روپیہ جو ہے وہ ایک بندے کا فطرانہ بنتا ہے. عید کی نماز پڑھنے سے پہلے فطرانہ ادا کرنا زیادہ مستحب ہے, اس کا زیادہ ثواب ہے. باقی انشاءاللہ عید کی نماز کا اعلان جو ہے وہ 27ویں کی رات میر صاحب میرے پاس بیٹھتے ہیں. 27ویں کی رات انشاءاللہ آپس میں مشورہ کر کے 27ویں کی رات کو بھی عید کے ٹائم کا اعلان کر دیں گے اور اگلے جمعہ الوداع کو بھی کر دیں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے, آباد رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.